بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی قرآن پاک کی تلاوت میں تذکرہ رزق ہوا. آیت ہے کہ حل ادلکم، کہ میرے بندو تمہیں کوئی تجارت نہ بتاؤں. آخر میں ہے واللہ خیر الرازقین. رزق ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ رزق ہے کیا؟ رزق کیا ہے؟ کھانے پینے کو رزق سمجھا؟ نہیں، یہ اس کا حصہ ہے. جیسے گاڑی ہے، اور گاڑی میں سے جو گاڑی کے ویل ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس صرف وہی ہو اور وہ لوگوں کو کہو میرے پاس گاڑی ہے، تو گاڑی کے ویل تو ہوں گے پر وہ گاڑی نہیں ہوگی. گاڑی کا وہ ایک حصہ تو ہوں گے، مکمل گاڑی تو نہیں ہوگی. یہ اس رزق کا ایک حصہ ہے، رزق نہیں ہے. جو اصل رزق ہے، جس کو ہم لفظ رزق کہیں اور وہ مکمل رزق کے معنی میں آئے، وہ اللہ جل شانہ کی وہ عطائیں ہیں ساری جو بندے پہ ہیں. اعلی اخلاق بہترین رزق ہے، اخلاص بہترین رزق ہے. قدم قدم پہ نعمت رزق ہے، صحت رزق ہے، برکت رزق ہے، برکت رزق ہے، عافیت رزق ہے. اور اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے بندے کو یہ ملتی جو چیز یہ رزق ہے. رزق ایک وسیع مفہوم ہے رزق کا، اور اس وسیع مفہوم کے ساتھ ہم زندگی کے رزق حاصل کر رہے ہیں. صرف کھانا رزق نہیں، پینا رزق نہیں. کھانے پینے کے بعد اس کو ہضم کر لینا، اس کو جزو بدن بن جانا، یا اللہ نے بنا دیا، یہ خود رزق ہے. کھانا ہو بے بہا، پینا ہو بے شمار، اور جسم قبول ہی نہ کرے اور جسم کا جزو بدن نہ بنے. ہم کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو رزق کی شکل میں اللہ جل شانہ کی استعمال کر رہے، اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو رزق کی شکل میں بارگاہ کی اس کریم کی ہم استعمال کر رہے. اور کتنے انعامات ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، وہ رزق ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. مولا میں تجھ سے ایک ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو. زمزم پیتے ہوئے یہ دعا، اے مولا ایسے علم کا سوال کرتا ہوں یہ علم نافع ہو. ایسا علم نہ ہو جس کو نالج کہتے ہیں، جو خود تیری ذات پہ اعتراضات میرے دل میں ڈال دے. ایسا علم نہ ہو جو اسلامی فیصلوں کو ظالمانہ قرار دے. ایسا علم نہ ہو جو مدینے والے کے انتخاب کو میرا انتخاب نہ بنائے. اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو سا نفع مند ہو، ورزقا واسعا، ایسا رزق جو وسیع ہو، جس کی وسعت بے کنارہ ہو. اس میں بہت زیادہ دولت مطلوب نہیں کہ ایسی میں جو رزق وسیع ہو، دولت مطلوب ہے اتنی زیادہ دولت کہ میں شمار ہی نہ کر سکوں، مجھے گمان ہی نہ ہو، میرا تصور ہی نہ ہو. اللہ کریم ہے، اللہ دیتا ہے. ایسا رزق اتنی دولت دیتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتے. واقعی دیتا ہے، لیکن رزقاً واسعاً صرف یہیں آ کے نہیں ٹھہر جاتا. اللہ نے بعض بندوں کو تدبیر دی ہے، عقل دی ہے، وہ گتھیوں کو 1 منٹ میں سلجھا لیتے ہیں. مشکلات کے راہوں میں سے 1 منٹ میں سے نکل جاتے ہیں یا نکال دیتے ہیں. ہمارے حکماء میں بعض ایسے تھے، ان کو تشخیص کا باکمال علم دیا تھا.
مریض کو سامنے سے آتے دیکھ کے بتا دیتے تھے. خواجہ رحیم اللہ جا رہے، ایک ہندو کی بیٹی باہر بیٹھے گرمیوں میں جیسے ہوا کے لیے، اندر گھر میں گرمی، تو گلی کے کنارے بیٹھی وہ چرخا کاٹ رہی. اس کو دیکھا، جوتا اتار کے اس کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا تو اس کا پیشاب نکل گیا اور پھر چلے گئے. وہ ہندو پریشان، وہ شاہی طبیب تھے نواب کے، ان کے گھر پہنچے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، آپ نے ہماری بیٹی کو اتنا مارا اور اپنا جوتا اتار کے کہ اس بیچاری کا پیشاب نکل گیا. اور میں نے دور سے دیکھا اس کو پیشاب آ رہا اور کہتی ہے کہ بس یہ میں کاٹ لوں پھر میں پیشاب کرتی ہوں، یہ کر لوں، اور دماغ پہ چڑھ گیا تھا. یعنی اس پیشاب کے اثرات، اور اس کی نسیں پھٹ جاتی اور یہ مر جاتی. اب میں اگر اس کو کہتا کہ اٹھ کے جا پیشاب کر، اس نے ہاں کہہ دینا تھا اور پھر بیٹھے رہنا تھا. اس کا حل یہی تھا کہ میں اس کو اس انداز سے کہ اس کا خود پیشاب یہی نکل جائے اور یہ اس کی جان بچ جائے. جب یہ بات سنی تو مشکور ہوئے. پہلے شکوہ تھا، اب شکریہ تھا. یہ حس دے دینا، یہ علم دے دینا، یہ رزق ہے. بعض لوگوں کے تجزیے بہت کمزور نہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور بعض کے تجزیے کمزور ہوتے ہیں. جس کے مضبوط ہیں اللہ جل شانہ نے اسے حس دی ہے، وہ رزق ہے. کیوں فرمایا قیامت کے دن زمین پاؤں پکڑ لے گی اور ایک ایک نعمت تسالن، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا اور ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ انعامات الہی جو رزق کی شکل میں ہمارے اوپر ہیں، وہ اللہ جل شانہ نے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے بارے میں، ان سب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ ان میں رزق کی وسعت کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ہے. ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس، ہر گھڑی وسعت رزق کے محتاج ہیں. نظر آ جانا رزق ہے، آنکھوں کا پھر دور سے دیکھ لینا رزق ہے، دیکھنے کے بعد جانچ لینا رزق ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں، ان کی نظر ٹھیک ہے، لیکن وہ تجزیہ نہیں کر سکتے کہ یہ سانپ ہے یا لاٹھی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. رزقاً طیباً، آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ چوہا اور مینڈک کھانے کی چیز ہے، سانپ کھانے اور تلنے کی چیز ہے نہیں، خنزیر کھانے کی چیز ہے نہیں. یہ اللہ پاک جل شانہ ایمان والے کو جب یہ نعمت دیتے ہیں پھر یہ رزق دکھاتا بھی ہے اور یہ بھی بتاتا ہے. اور مجھے پولیس کا ایک ڈی ایس پی کہنے لگا، یہ لاہور سے اسلام آباد پشاور تک جو موٹر وے بنی، دائیں بائیں کے سارے کتے ختم ہو گئے تھے. اس کی وہاں ڈیوٹی تھی. یہ بتاتا ہے کہ رزق کیا ہے اور ہم نے کیا کھانا ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ ایمان بتاتا ہے، یہ علم نافعا بتاتا ہے. علم تو ہے، نفع والا علم نہیں، علم نافعا. اللہ کریم جل شانہ سے رزق نہیں، رزق کی وسعت مانگا کریں. یا اللہ وہ رزق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں وسیع رزق ہو. جنت مانگے، جنت الفردوس مانگے. دنیا مانگے تو بہترین مانگے، اور رزق مانگے تو رزق بھی لاجواب مانگے. کیوں؟ اللہ کے ہاں رزق کے خزانے ہیں اور اللہ رزق کے خزانوں کو وسیع سے وسیع تر دینے والا ہے. ہم ہر سانس، ہر لمحہ اللہ کے رزق کے محتاج ہیں. اور رزق دو قسم کا ہے، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے. ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے. اب اس رزق روحانی میں عبادات،
اعمال، تسبیحات، ذکر، دعا، سجدے، روزہ، نوافل، مستحبات، سنتیں، واجبات، یہ رزق روحانی ہے سارا کا سارا. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہوتا تھا، وہ حضرت کی خدمت کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے تجھے رزق کتنا وسیع دیا ہے. تھا عیالدار، بچوں والا تھا سفید پوش. کہنے لگا حضرت آپ کو غلط فہمی، میں تو غریب آدمی ہوں. حضرت نے اس کے دل کی دنیا کو پڑھ کے بتایا کہ تجھے پتا ہے اللہ نے تجھے کتنا رزق دیا ہے. حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. مان لگے کہ جو اللہ نے تجھے فلاں دن تو وہ نفل پڑھ رہا تھا وہ رزق نہیں تھا، اور فلاں دن جو نے وہ تسبیح پڑھی تھی وہ رزق نہیں تھا، اور فلاں عبادت تو کرتا ہے وہ رزق تھا، وہ بھی رزق تھا. اور پھر فرمایا اللہ نے تجھے مجھ ضعیف کی خدمت پہ لگا دیا ہے، اور اللہ مجھ عبد الضعیف کمزور بندے سے حدیث کا کام لے رہا، سنتوں کا کام لے رہا اور دین کا کام لے رہا، اور تو میری خدمت پہ لگا، تو میرے ان سارے مشاغل میں پورا حصہ دار ہے. کیا یہ رزق نہیں ہے؟ میرے ان سارے مشاغل میں پورا حصہ دار ہے، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جوتے نہیں. تو آگے چل پڑا، دیکھا تو ایک بندہ ہے اس کے پاس خود پاؤں نہیں، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے جو رزق دیا ہے، اس رزق کو سوچیں کہ مولا کس کس کیفیت میں، کس کس مرحلے میں تو نے مجھے کتنا وسیع رزق دیا ہے، اور تو نے میرے ساتھ کتنی کریمی فرمائی ہے، اور تو نے میرے پر کتنا فضل کیا ہے. سوچا کریں، اگر ہم نے اپنی وسعت کو نہ دیکھا، پھر رزق غذائی وہ تھوڑا ہوا، پھر اللہ کی ذات سے شکوہ کرتے رہیں گے. اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوا کہ ساری ملی نعمتیں، حتیٰ کہ میری حصے بھی، حتیٰ کہ میری یادداشت بھی، اور میری سوچیں بھی، میرا احساس و ادراک بھی، اور میرے اخلاق بھی، اور اوپر سے اتلنے والے اعمال بھی، اور ذکر اور تسبیحات بھی، یہ سارا رزق ہے، پھر کہے گا میں تو وسیع رزق رکھتا ہوں، مالدار ہوں، اور کریم نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اور مجھ پہ تو بڑی عطا اور احسان ہو گیا کہ مجھ پہ اتنا رزق اللہ نے دے دیا. پھر دنیا کا حقیر، کمتر، ذلیل بندہ اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا، پھر کہے گا مولا تیرا کرم ہے میرے اوپر، تو نے مجھے قدم قدم پہ وسیع رزق، وسعت والی اپنی عطائیں اور برکت والی عطائیں دی ہیں. مولا میں تو اس قابل نہ تھا. اب سے پہلے سمجھتا رہا کہ لقموں کا نام رزق ہے. ہاں وہ ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، بعض بندے کے پاس رزق کا ایک حصہ ہوتا ہے، باقی رزق نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، لیکن رزق روحانی کا ذرہ نہیں ہے اس کے پاس. وہ بدقسمت انسان ہے، مال بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، گاڑیاں، نعمتیں، کھانے، خدام، غلام، سارا کچھ بہت ہے، لیکن رزق روحانی سے محروم ہے. جتنا بھی جسم کو پال لیں، ایک وقت آئے گا یہ جسم موت کے قریب نہیں، موت تک چلا جائے گا. کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں، حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہا اسرائیل کو تندرست بندہ پیش کرنے کی کوشش کرنے والے کا نام حکیم ہے اور ڈاکٹر ہے. بہترین تندرست بندہ پیش کرے اسرائیل کو، اسرائیل کہے جزاک اللہ. تندرست بندہ پیش کرنا
اسرائیل کو، اس کا نام معالج ہے. یہ رزق تو ختم ہو جائے گا لیکن رزق روحانی کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر رزق روحانی میں بھی ایک درجہ ایسا ہے کہ وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ہے کہ ایک ہے اپنی ذات کو رزق روحانی دینا، ایک ہے عالم کے لیے کوشش کرنا. میرے شیخ نے مجھے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، عالم میں فیض چل رہا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر یہ ایک شخص ہے مر جائے گا لیکن اس کا فیض اور اس کے ذریعے سے جو اللہ جل شانہ کی رحمت اور رزق اور وسعت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور وہ ذریعہ بنا ہے اصل میں رزق روحانی کے پھیلانے کا. کسان ذریعہ بنتا ہے رزق جسمانی کے پھیلانے کا، گندم بو دیتا ہے. کاشتکار گندم بو دیتا ہے، وہ رزق جسمانی کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور رزق جسمانی ایک وقت آتا ہے فضلہ بن جاتا ہے. رزق روحانی فضلہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نور ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے. کون خوش قسمت ہوگا؟ سنو میری بات اللہ والے، توجہ کر کے میری طرف دیکھیں. کون خوش قسمت ہوگا جو رزق روحانی کا ذریعہ بن جائے، رزق جسمانی کا ذریعہ بن جائے. یہ مسلمان بھی بن سکتا ہے اور جو اسلام نہیں لایا وہ بھی بن سکتا ہے، پر رزق روحانی کا ذریعہ صرف مومن بن سکتا ہے. انسانیت کی خدمت مجھ سے آپ سے زیادہ آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو کلمے والے نہیں ہیں. فری ہسپتالیں، فری ڈسپینسریاں اور فری مریضوں کا دیکھ بھال، فری گھر، فری راشن، فری کپڑے اور بہت زیادہ. لیکن رزق جسمانی کا ذریعہ تو بن جائے، رزق روحانی کا ذریعہ کوئی نہیں بن سکتا. دوسرے لفظوں میں مرنے سے پہلے کا نظام آپ بھی کر سکے، کوئی اور بھی کر سکے، پر مرنے کے بعد کے نظام کا پیکج صرف آپ کے پاس ہے، ایمان والے کے پاس ہے. کیسا خوش قسمت انسان ہوگا جو رزق جسمانی کا ذریعہ تو بنے پر رزق روحانی کا ذریعہ بن جائے. اللہ نے اس کو اتنا وسیع رزق دیا ہے تو وہ دوسروں کو دیتا ہے. سوچیں کتنے نقطے کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے. اگر کوئی سمجھے تو جاگ گئے یا بھاگ گئے؟ بھاگ گئے. دیکھیں کہتے صحیح ہے، سخاوت اس چیز کا نام ہے. رب نے اس پہ فیاضی اور کریمی کی ہے، وہ دیتا ہے. اس کے پاس اتنا ہے تو وہ دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے، لیکن مال بھی اس کی کریمی ہے تو وہ اس کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح وہ رزق روحانی میں مالدار ہے تو دیتا ہے. ایک بندے کے پاس یہ 60 دفعہ میں اکثر ایک عمل بتاتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ 70 دفعہ پڑھیں شب جمعہ سے، پھر روز 10 دفعہ کم کریں. دوسرے دن شب جمعہ سے پڑھیں 70 دفعہ، پھر اگلی دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50، اس طرح 10 کم کرتے ہیں. ایک بندے کے پاس یہ عمل تھا، مجھے کہنے لگے جو اس کے پاس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، بہت عجیب عمل ہے اور بتاتا نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی. میری طبیعت میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت مل جاتی ہے اسے اللہ کے بندوں اور مخلوق کے لیے عام کریں. بہت کوشش کی، اس نے نہ بتایا. معلوم ہوا رزق تھا روحانی اس کے پاس پر سخی نہیں تھا. جیسے کسی کے پاس مال ہوتا ہے سخی نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس مال ہوتا ہے سخی ہوتا ہے. وہ مجھے کسی اللہ کے کسی اور ذریعے سے مل گیا اور پھر مجھے اسے بتایا کہ لگے آپ نے پا لیا، آپ تو ذریعہ نہ بنے. کہ لگے میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا آپ کسی نااہل کو نہ بتا دیں. میں نے کہا مدینے والے کی ساری امت اہل ہے میرے مطابق، کملی والی کی ساری امت
मैं सारी उम्र अहलों को तलाश करता जाऊं और मदीने वाले का जो नूर दिल में अता हुआ है और उसे लेके कब्र में चला जाऊं और कहूं कि अहल ही नहीं मिला था, पहले तो मैं खुद ना अहल हूं कि मुझे मिल गया। मैं कहां अहल हूं कि मुझे करीम ने इतना दे दिया। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा अहल समझ बैठा हूं। खुशकिस्मत इंसान है जिसको रब ने रिज़्क़ रूहानी का मालदार बनाया है। अगर आप किसी को खैर पे लगाने का जरिया बन गए, ये मेरी बात याद रखिएगा। आज रमजान की मुबारक सुबह में मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूं, किसी को खैर पे लगाने का जरिया बन गए और वो अल्लाह से मांगने वाला और अल्लाह की बारगाह से लेने वाला और अल्लाह से लेके बंदों को देने वाला, अल्लाह से लेके बंदों को देने वाला या बंदों को अल्लाह से दिलवाने वाला और बंदों को इन राहों पर लगाने वाला कि वो बराह रास्त अल्लाह से मांगने वाले बन जाए और अल्लाह की बारगाह से लेने वाले बन जाएं और बंदों को खैर की राहें सुझाने वाला और बंदों को बरकत की राहें सुझाने वाला और बंदों के अंदर बंदों की मोहब्बत पैदा करने वाला, बंदों के अंदर बंदों की नफरत हटाने वाला, चाहे वो फिरके के नाम पे, रंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे, इलाके के नाम पे। ये बंदा वो है जो रिज़्क़ रूहानी का सखी है। ये बंदा वो है जिसका लंगर कलंदर दिन रात चलता है, बाबे का लंगर। ये वो कलंदर है जिसका दिन रात लंगर चलता है। ये लंगर रूहानी है, ये भी लंगर है और दिन रात चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात पे एतमाद है, तस्बीह खाने का रूहानी लंगर दिन रात चल रहा। जहां जिस्मानी लंगर दिन रात चल रहा, अल्लाह पाक जो आता है उसको उसकी मुकद्दर के मकसूम के लुक़मे अल्लाह खिला देता है, तस्बीह खाने में पानी के घोंट पिला देता है। और एक रूहानी लंगर ऐसा है जो बहुत कम जगहों पे चल रहा। मैं नहीं कहता सिर्फ यहीं, इतना लफ्ज जरूर कहूंगा कि बहुत कम जगहों पे, उन जगहों में तस्बीह खाना भी एक छोटी सी जगह है जहां दिन रात रूहानी लंगर चल रहा। नहीं चल रहा? लोग आते हैं शराब होते हैं, लोग प्यासे आते हैं, आके उनके कलेजे, उनका दिल ठंडा होता है, उनके दिल की आहें, उनके दिल के आंसू वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें रिज़्क़ रूहानी के खोट मिल जाते हैं। उन्हें कोई वजीफा, उन्हें कोई रास्ता, उन्हें कोई मंजिल, उन्हें जिंदगी की कामयाबी का कोई गुर, उन्हें मदीने वाले को कोई अदा, कोई वफा, कोई शिफा, कोई चीज मिल जाती है। चाहे वो तस्बीह खाने में ना आए, दुनिया के जिस कोने में बैठे तस्बीह खाने से राब्ता करें, फजाओं और हवाओं के जरिए, जिसको नेट कहते हैं, इन फजाओं और हवाओं के जरिए राब्ता करें। ये सिग्नल ही तो है जो जाते हैं, इनको सिग्नल को हवाओं और फजाएं तो कहते हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी वो मंजिल और रास्ता दे देता है, उन्हें भी तस्बीह खाने का रिज़्क़ रूहानी दे देता है। वल्लाहु खैरुन राज़िक़, वो है सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला, वो जिसके लिए चाहे रिज़्क़ रूहानी आम कर दे। हाँ, हम जिसके लिए चाहे, कुरान एक और जगह पे कहते हैं, हमने किसी के लिए थोड़ा कर दिया और किसी के लिए ज्यादा कर दिया। हमारे पास मिकदार मालूम है, हम जानते हैं इसको कितने प्याले देने हैं, इसको कितने कशकोल देने हैं, हमारे पास हमें इल्म है, वो हमें इल्म है। रब ने जिसको रिज़्क़ रूहानी इतना दिया हो, एक इतना दिया कि अपने लिए है, एक इतना दिया कि अपने घर वालों के लिए है, एक इतना दिया कि मोहल्ले वालों के लिए है, एक इतना दिया कि शहर वालों के लिए है, एक इतना दिया कि शहर मुल्क, और एक इतना दिया कि आलम के लिए है। रिज़्क़ रूहानी कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज़, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज़, आलम में टुकड़े टुकड़े तेरी दास्तां के हैं, आलम में टुकड़े टुकड़े तेरी दास्तां के हैं।
رزق روحانی اتنا پھیلا کہ عالم میں ٹکڑے ٹکڑے اس کے، کہیں رزق کہیں خیر کہیں برکت۔ کبھی نہ سوچئے گا یہ جو چند لقمے ملے یہ رزق ہے، رزق کا نظام بڑا وسیع ہے، رزق کی وسعت میں کہاں بیان کر سکوں، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس لفظ ہیں، نہ میرے پاس اس کا احاطہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، پر رزق ہے اور وسیع ہے۔ کسی کے لیے رزق جسمانی وسیع کر دے اور اس کا لنگر چلتا رہے، اور کسی کے لیے رزق روحانی وسیع کر دے، کسی کو رزق جسمانی کا سخی بنا دے، کسی کو رزق روحانی کا سخی بنا دے۔ آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی، اکثر اولیاء کے ساتھ لفظ لکھا ہوتا ہے سخی، آپ نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ ساری زندگی ان کے بارے میں ہے کہ ایک وقت کی ہوتی تھی ایک وقت کی نہیں ہوتی تھی، کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں یہ چیزیں سوچتا رہتا ہوں، اللہ مجھ پہ کھولتا ہے۔ وہ لوگ سخی تھے، یہ وہ لوگ سخی تھے، اللہ والوں کے ساتھ سخی کا لفظ لکھا ہوا آتا ہے، جبکہ ان کی زندگی میں وہ لفظ تھا ہی نہیں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رزق روحانی لوگوں کے لیے عام کیا، جن کے ڈیرے پہ، جن کے آستانے پہ اور جن کی خانقاہوں میں لنگر چلتے تھے دن رات رزق روحانی کے۔ ہاں، وہاں کئی کے دن فقراء بھوکے رہتے تھے، وہاں کئی کے دن فاقے ہوتے تھے، مل جاتا تھا تو روزہ عید ہوتی تھی، نہ ملتا تو روزہ ہوتا تھا، لیکن رزق روحانی اللہ کی ضربیں، اللہ کے حلقے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے انداز اور بے بہا سمندر اور موجیں، یہ انداز دن رات ان کے چلتے رہتے تھے اور دلوں کو سیراب یہ چیزیں کرتی رہتی تھیں، اور وہ ان کے پاس جو ہوتا تھا، دل کی توجہ دل کا نور، آنکھوں کی توجہ آنکھوں کا نور، لفظوں کی توجہ لفظوں کا نور، وہ اللہ کے بندوں کو جو آتا تھا اسے دیتے تھے، اور حسب برتن ہر بندہ لے کے چلا جاتا تھا۔ میں نے لفظ حسب برتن کہا ہے، اس کو بھی کبھی سوچئے گا، ہر بندہ لے کے چلا جاتا تھا، وہ سخی دیتے تھے اور سخی بانٹتے تھے، اس لیے ان کا نام سخی آیا۔ دنیا کے اعتبار سے تو بہت فقیر تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے، لیکن تاریخ کہتی وہ سخی تھے۔ تاریخ نے ان کے نام کے ساتھ سخی لگایا، اولیاء کے نام کے ساتھ سخی لگایا۔ اہل بیت سے بڑا سخی کون ہوگا؟ صحابہ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اور میرے مدینے والے سے بڑا سخی کون ہوگا؟ یہ رزق روحانی بانٹتے تھے، یہ رزق روحانی کے تاجر تھے۔ هل ادلکم علی تجارت، تمہیں کوئی تجارت نہ بتائیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، یہ ہے قربانیاں۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے رزق روحانی سمیٹ رہے، آپ بہترین انسان ہیں، آپ مالدار ہیں، لیکن اگر اپنی ذات کے ساتھ امت کو فکر کو ساتھ لے کے چل رہے، آپ سخی ہیں۔ یہ جو میں تسبیح خانے میں بار بار ساری انسانیت کے لیے، ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر فرقے کے لیے کہتا ہوں، یہ دراصل کنواں بننے کا مزاج نہیں، بارش بننے کا مزاج ہے۔ کنواں کہتا ہے جس کو طلب ہے آئے لے جائے، بارش کہتا نہیں بے طلب پہ بھی برسوں، طلب والے پہ بھی برسوں، بے طلب پہ بھی برسوں، طلب والے پہ بھی برسوں، ایسی زمین پہ بھی برسوں جو بے آب و گیا ہے، ویران ہے، اور ایسی جگہ پہ بھی برسوں جہاں 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 خود سبزہ ہے۔ یہ آپ حضرات کو سخی بنانے کی یہ ترتیب ہے کہ سخی بنے، اور اللہ کو سخی پسند ہے۔ السخی قریب من الجنہ وبعید من النار، سخی جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ البخیل قریب من النار وبعید من الجنہ، اور بخیل جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے۔
تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے. سخی اللہ کو پسند ہے. اور یہاں تک فرمایا سخی ہو اور کمزور ہو تب بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ کو سخاوت روحانی پسند, اللہ کو سخاوت جسمانی پسند, مال کی سخاوت, رزق کی سخاوت, چیزوں کی سخاوت اور نعمتوں کی سخاوت میرے رب کو پسند ہے. یہ رزق ہے. رزق کے مفہوم کو تم نے تھوڑا کر دیا, مختصر کر دیا. آج آیت سنی رزق کی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ آج تو رزق کو بیان کروں. میں تو خالی برتن آتا ہوں اپنے گھر سے یہاں تسبیح خانے میں, یہی میرا رب عطا کر دیتا ہے اور جو عطا ہوتی ہے وہ دے کے چلا جاتا ہوں. ملتا ہے کہیں سے دیتا ہوں آپ کو, میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. آپ کو یہاں جو بلایا ہے, آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں, آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں, آپ سب کو مالدار بنانے اور پھر مالدار سے آگے سخی بنانے کا پروگرام ہے اصل میں. اس لیے کہتا ہوں تسبیح خانے کے ایک ایک عمل میں توجہ سے بیٹھیں, دھیان سے بیٹھیں, جستجو سے بیٹھیں, طلب سے بیٹھیں, تڑپ سے بیٹھیں, یقین سے بیٹھیں, اعتماد سے بیٹھیں اور بہت زیادہ طلب سے. کیوں؟ مالدار ہو جائیں. اور مالدار کا پھر اگلا جو رتبہ ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. ہر مالدار کو سخی لوگ نہیں کہتے, مالدار کہتے ہیں. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو لوگوں پہ لوٹاتا ہے. وہ روحانی مال ہے یا وہ جسمانی مال ہے, وہ روحانی متاع ہے یا پھر جسمانی متاع ہے, وہ روحانی سرمایہ ہے یا پھر جسمانی سرمایہ ہے. مالدار تو وہ ہوتا ہے جو اپنا مال اپنے لیے اس کا مال جو اس کی ذات کو نفع دے. جو مال دوسروں کو نفع دے وہ مال سخاوت میں جاتا ہے, جو مال ذات کو نفع دے وہ مالداری میں جاتا ہے. ہم نے سخی بننا ہے. مدینے والا سخی, خود میرا رب سخی, اور مدینے والی کی ساری آل و اصحاب سخی, اور مدینے والے کے غلام اولیاء سخی. ہم سخیوں میں سخی, ہم سخی بن جائیں. اللہ کو کون سی دیر ہے, ہمارا نام بھی سخیوں میں لکھا جائے. اللہ کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے. یہ رزق روحانی بھی ہے تو اس کو بھی دو, رزق جسمانی بھی ہے تو اس کو بھی دو. اللہ کی مخلوق کو دو. یہ جو میسج چلتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنے دفعہ پڑھ لو, کتنے لوگوں نے مجھے بتایا, اور اگر جی فلاں آپ کے میسج میں, موبائل کے ٹویٹر میں یہ ایک لفظ آیا تھا, میں نے وہ پڑھا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. فلاں کو بتایا, اس کی مشکل دور ہو گئی. ایک ٹوٹکا آپ کے ہاں آیا تھا روزے رکھنے کے لیے, بیماری کے لیے, تکلیف کے لیے, وہ ٹوٹکا آیا تھا, بس وہ میں نے کیا اور مجھے فائدہ ہو گیا. یہ رزق ہے, یہ اللہ سے مانگا کرے, اور ملا ہے تو اس کی قدردانی کیا کرے. یہ رزق ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, رزق جسمانی رب کے ماننے والے کو بھی ملتا ہے اور رب کے نہ ماننے والے کو ملتا ہے, پر رزق روحانی. بات سمجھ نہیں آئی؟ میری طرف دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی نہ, اچھی طرح دیکھیں. اگر داڑھی کے نیچے یوں ہاتھ رکھا ہے وہ بھی ہٹا لیں. ہاں اب ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی میری دوستی ہے نا. آپ کو میں سونے کیسے دوں گا؟ 66 سال کی عمر ہے آپ کی, میں آپ کو تو نہیں سونے دوں گا, کیونکہ آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے قبر میں سکون سے سوئیں. اور قبر میں سکون سے سونے کے لیے یہاں تھوڑا سا بے سکون ہونا پڑے گا. پھر قبول ہے یا وہاں کی بے سکونی قبول ہے؟ ایک درویش تھے تو مجھ سے کہنے لگے, بڑے تیرے مرید ہیں, جس ملک میں جاتا ہوں ہاں حکیم طارق, حکیم طارق. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, اپنے مرید آپ کے پاس بھیجنا شروع کر دیتا ہوں, اور آپ ان سے پیسے لیں, اور
آدھے آپ کے آدھے میرے. آکے کھلے میں کہ وہ بھی آدھے. سمجھ نہیں آیا. جوتے میں نے کہا وہ بھی آدھے. کرنا اکیلے تیرے. میں نے کہا نا وہ بھی آدھے آدھے. وہ بھی آدھے آدھے. پیسے تو آدھے آدھے تو وہ بھی تو آدھے آدھے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. آمین. میں پھر عرض کروں یہ بات جو عرض کرنے لگا تھا. کہ رزق جسمانی تو سب کو مل جائے. کیا کہتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ٹرسٹی چیریٹی پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے پر رزق روحانی کسی کسی کو ملتا ہے. پھر رزق روحانی مل کے اس کا سخی بھی کوئی کوئی بنتا ہے. ہاں رزق روحانی کے مالدار ہیں ہوتے ہیں اور سخی کوئی کوئی بنتا ہے. کہ یا اللہ یہ جو کلمہ مجھے ملا ہے یہ اس کو ہی مل جائے. یا اللہ اس کلمے کا فائدہ ملا تھا کہ ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ یا حافظ و یا سلام پڑھنے سے یہ ہوتا ہے 11 دفعہ. اور 11 دفعہ اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور و رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو دل کو یہ مل جاتا ہے اور یہ حاصل ہوتا ہے. یا اللہ اس کو بھی ہوتا جائے. یہ پھر سخی دنیا میں کم ہوتے ہیں. رزق روحانی کے سخی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور یہ رب کی عطا ہے. یہ رب کا انتخاب ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں. میں بھی بن سکتا ہوں ان میں سے. اللہ مجھے چاہے قبول کر لے آپ کو چاہے قبول کر لے. لیکن اس کے لیے جتنا جس کی طلب ہوگی جتنا جس کی تڑپ ہوگی جتنا جس کی جستجو ہوگی اور جس کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف رجوع ہوگا رب اس کو اتنا عطا فرمائے گا. رب اس کو اتنا دے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو جستجو نہ کرے تو طلب نہ کرے تو اپنی ٹیک نہ چھوڑے تو اپنی اونگ نہ چھوڑے تو اپنی توجہ نہ کرے اور میں تجھے دے دوں. میری نعمتیں اتنی سستی نہیں ہیں. ہمیشہ میں نے طلب والے کو دیا ہے. ہاں کریم ہے بے طلب کو دے دے. اپنے فیصلوں کو خود ہی ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں تو جو حکم ہے ہم وہ کریں گے. میری ذات سے انسانیت کو کتنا نفع مل رہا جان کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے یا روح کے اعتبار سے. میری ذات سے انسانیت کو کتنا نفع مل رہا. انسانیت کو کتنا نفع مل رہا. میری ذات سے انسانیت کو کتنا نفع مل رہا. پھر میرے پاس رزق روحانی ہے تو میرے اندر کتنی طلب اور تڑپ اور بے چینی ہے کہ کسی اللہ کے بندوں کو کسی اللہ کی مخلوق کو انسانیت کو یہ روح کی دنیا مل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپتی روح کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے بلکہ ایسا ہو چمکتی روح کے پاس سجی روح کے ساتھ مزین روح کے ساتھ وزین ہو فی قلوبنا مزین روح کے ساتھ وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ مزین روح کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. مزین روح کے ساتھ سچی ہوئی روح کے ساتھ اللہ کے پہنچے. سخی کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوگا. بہت مقام ہوگا. یہ میرے نیٹ کی دنیا میں بیٹھنے والے جو ہے نا یہ بڑے سخی ہیں. یہ رسالے کو لکھنے والے اور رسالے کی غلطیاں تلاش کرنے والے اور اس کو چھاپنے میں میرا ساتھ دینے والے سخیوں کی لسٹوں میں شامل ہیں. اگر میری اور ان کی نیت اللہ کے لیے ہوئی تو اللہ کے لیے یہ سپیکر کی تاریں جوڑنے والے سونے والے اونگنے والے یہ اگر اللہ کے لیے ہیں تو یہ سخیوں میں ہیں. اللہ کے لیے ہو. بڑے خوش قسمت ہیں آپ.
رب نے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں مخلوق کو مالدار بھی بنایا جاتا ہے اور سخی بھی بنایا جاتا ہے. وہ ایک بندہ کہنے لگا اس سے پہلے ذکر تسبیح کرتا تھا لیکن یہاں آ کے ایک احساس ہوا کہ اکیلی ذات نہیں، مدینے والے کی امت، مدینے والے کی ساری انسانیت مخلوق وہ بھی تو میرے ذمہ ہے. پھر انسانیت کا درد ایک احساس دل میں آیا، تسبیح خانے کے پیغام نے دیا، تسبیح خانے کی نسبت نے دیا. کہنے لگا کہ پہلے میں فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ کہتے یہ ہماری مسجد نہیں ہے. کہنے لگا پتہ چلا نہیں یہ ساری ہماری مسجدیں ہیں. کہنے لگا ایک مخصوص جگہ تھی کراچی میں اس جگہ جا کے اس مخصوص مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور وہاں سارا نظام کینچیوں کا تھا. سارا نظام کینچیوں کا تھا، کاٹنے کا نظام، کاٹنے کے سارے پروگرام وہاں ہوتے تھے. اور کہا میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا اس کے علاوہ کو دیکھ کے میرے جی میں تھا گولی مار دوں. یہ وہ ہے اچھا انہوں نے جن کے بارے میں یہ کہا تھا. کہنے لگا میں پھر بیرون ملک چلا گیا، وہاں کوئی مشکل آئی اور کسی نے اپنی کی ویب سائٹ بتائی اور پھر میں نے اس کو دیکھا تو یہاں تو سارا سوئی دھاگے کا نظام ہے، سینے کا نظام ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی اس کو سی لو. کہنے لگا پھر اب احساس ہوا میں کہاں رہا اتنے سال، میرے اندر کیا یہ مزاج رہا، یہ کیا طلب رہی، کیا تڑپ رہی کہ میرے ہاتھ میں بھی ہر وقت چھری اور کینچی ہوتی تھی. میں بھی وہی بولی بولتا تھا جو میں کانوں سے سنتا تھا. تو کان سنتے اثر لیتے ہیں، محفل کا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے، شخصیت کا اثر ہوتا ہے، لفظوں کا اثر ہوتا ہے، اس نظر کو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے. ہائے ہائے نظر کو دیکھنے کا اثر ایک واقعہ یاد آیا. اوہو اچانک شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزرے ہیں، بڑے. حضرت کے پاس ایک بندہ آتا تھا اور محفل میں آ کے سو جاتا تھا اور حضرت نے ایک دو دفعہ اسے جگایا اور پھر آ کے سو جاتا تھا، اونگ جاتا تھا، سونے سے مراد اونگ جاتا تھا. حضرت نے ایک دو دفعہ اسے فرمایا، پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ اونگتا رہتا تھا. سال گزر گئے اور حضرت کے ساتھ رہنے والے بے شمار دنیا اور آخرت کے کمالات پا گئے. ایک دفعہ اس نے شکوہ کیا کہ حضرت میں اتنا عرصہ رہا فرمایا تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، تمہارے پاس آتا ہی نہیں کئی عرصے سے. حضرت میں روز آپ کے پاس ہوتا ہوں. میں نہیں تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، بستر پہ ہوتا ہے. جس دن تو ہمارے پاس آئے گا اس دن دیکھا پھر تجھے کیا ملتا ہے. اس نے کہا حضرت مجھے اونگ آ جاتی ہے. فرمایا تو اگر روزی کرنے کے اڈے پہ بیٹھتا ہے وہاں بھی اونگ آتی ہے؟ نہیں. فرمایا تو نے اس رزق روحانی کو روز ہی نہیں سمجھا. اس نے کہا جی فلاں بندے کو واجد آتا ہے قوالی پہ. انہوں نے کہا ذرا 10-15 فٹ کی دیوار پہ یار کو بٹھا پھر قوالی چلا ہے نا. قوالی یہی نا ادھر سے اٹھا کے ادھر گرے ادھر گرے. انہوں نے کہا واجد آ گیا. ہوش ہی نہیں ہوا کہ یار کو تب 10-15 فٹ کی دیوار پہ بٹھا دے پھر قوالی چلا دے. واجد آتا ہے مر کا نہ بنیا پیا ہوئے، گردن نہ ٹوٹی ہو، یار کا پتہ چل جائے. کیا بات ہے، اگر تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں. حضرت میں آپ کے پاس ہوتا ہوں. میں نہیں تو بستر پہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جس دن آئے گا پھر پائے گا. عجیب بات ہے، تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. بعض میرے ساتھی مستقل آتے ہیں اور جب بھی دیکھتا ہوں اونگ رہے ہوتے ہیں اور مجھے وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں اوہو یہ کس وقت آئیں گے میرے پاس. دکھ ہوتا ہے یہی بندے کو جب اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، یہ دکان پہ بھی ایسے ہی اونگتا ہے. نہیں بالکل نہیں اونگتا. دکھ ہوتا ہے، بہت دل سے دکھ ہوتا ہے. ہمیں رزق روحانی کا مالدار بننا ہے، ہمیں رزق جسمانی کا مالدار بننا ہے، ہمیں رزق روحانی کا سخی بننا ہے، ہمیں رزق جسمانی کا بھی سخی بننا ہے. 2 درجے بیان کیے، ایک مالداری کا درجہ، ایک سخی کا درجہ.
سمجھ آئی میری بات؟ ایک مالداری ہے، ایک سخاوت ہے. ایک مالداری ہے، ایک سخاوت ہے. پھر آگے لکھا ہے وہ بندہ جب اس نے یہ بات سنی اس کی آنکھ سے آنسو کبھی تھما ہی نہ کہ اوہ ہو اتنے سال تو میں نے ایسے گزار دیا، شیخ کہتے تو میری محفل میں تھا ہی نہیں. اور شیخ عبد القدوس جیسی ہستی ان کی سوانح کبھی پڑھ کے دیکھیں، عجیب انسان تھے، عجیب انسان تھے. وہ فرماتے تو میرے پاس تھا ہی نہیں، تو ہوتا تو رنگا جاتا، ہوتا تو توجہات لیتا. بارش کے نیچے برتن پڑاؤ اور اونٹا پڑاؤ اور جتنی بارش ہو جائے. ہاں رزق کے جس روحانی اور اس جسمانی کا مالدار بھی بننا ہے اور سخی بھی بننا ہے. خوش قسمت انسان وہ ہے، تسبیح خانے سے تعلق ہے، عورتیں ہیں یا مرد ہے، رب نے انہیں مالدار بنا دیا ہے روحانیت کا تو پھر سخی بنا دیا ہے. وہ خوش قسمت ہے جو امت کا فکر، لوگوں کا غم، اور انہیں لوگوں کے لیے. میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھ فلاں بندہ جو ہے وہ تیرا تو ذریعہ بنا تھا، فلاں بندہ تو ذریعہ بنا تھا، فلاں اب تیرے اندر وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے. معلوم ہوتا ہے رب نے تجھ سے سخاوت چھین لی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی عطا تھی، کوئی تیری بے ادبی غلطی کچھ ہوا ہے، اب تو اپنی ذات کو بڑی مشکل سے لے کے نہیں چل رہا، گھسیٹ کے چل رہا ہے. ایک وقت تھا تو مالدار بھی تھا اور سخی بھی تھا، تجھ سے سخاوت ختم ہو گئی ہے. ہم نے سخی بننا ہے، ہم نے مالدار بننا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جان مارنی ہے، اس کے لیے ہلکی سی نیند خمار. یہ کیا ہمارے سامنے ہے؟ نیند خمار تو یہاں وہ سوئے جس کو بعد میں سونے کا موقع نہ دیا جائے. وہ کہے گا یہی موقع نیند پوری کرنی ہے، بعد میں تو چل نظام چل رہا، ساری رات محفل، دن کو محفل، کمر سیدھی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، چلو اب یہیں پوری کرو نیند. میری درخواست یہ ہے کہ اللہ سے مانگے اللہ رزق دے، اور رزق روحانی بھی دے، رزق جسمانی بھی دے، تو رزق بہترین دینے والا ہے. اور آج اللہ میرے اوپر ایک بات کھلی ہے کہ میں رزق روحانی، میں رزق جسمانی بھی لوں گا تجھ سے اور رزق روحانی بھی لوں گا. اور آج میرے اوپر بات کھلی ہے، یہ صرف لقمے رزق نہیں تھے، ساری کائنات کی نعمتیں رزق ہیں. اور آج میرے اوپر بات کھلی ہے کہ یہ درویشوں کو، فقیروں کو سخی کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے اندر ایک مزاج تھا، وہ رزق روحانی بانٹتے تھے، وہ رزق روحانی کے تمنگر تھے، وہ رزق روحانی کے سخی تھے. وہ اپنی ذات کو نہیں، وہ عالم و انسانیت کو، ان کے سامنے جو بھی آتا تھا جیرے آندے گئے، نال باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دے گئے. ان کے اندر تھا یہ مزاج رزق روحانی کا، اس لیے ان کو لوگ سخی کہتے تھے، ان کے ناموں کے ساتھ لقب لگا دیتے سخی. اللہ مجھے آپ کو سخیوں میں شامل کر دے، اللہ مجھے آپ کو سخیوں کی لسٹ کی نچلے حصے میں ہی چاہے لکھ دے. سخی شہنشاہ کریم ہے، خود سخی ہے، اللہ مجھے آپ کو لکھ دے. اس کے لیے سخی بننا پڑے گا، اور سخی سے پہلے مالدار بننا پڑے گا اور سخی بننا پڑے گا. اور آج ایک بات شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کی بس آپ اپنے دامن میں مان لیں کہ 16 سال ہو گئے، سب رنگے گئے، میں ویسے رہا. تو شیخ نے فرمایا تو ہمارے پاس ہوتا ہی کہاں ہے، تو بستر پہ ہوتا ہے. تو جس دن ہمارے پاس آئے گا پھر دیکھنا کیا ہوگا. اللہ اکبر. ذکر کر لیں، میری باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. گھڑی دیکھتا ہوں، پھر کبھی آپ کو دیکھتا ہوں. ذکر کر لیں، تسبیح کر لیں، کوئی اللہ سے مانگ لیں، مراقبہ کر لیں. اللہ پاک قبول کرے ہمارے لفظوں اور لہجوں کو. بند کر دیں لائٹ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
illallah 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 Allah 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 Allah
إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.